قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. ہمارے یہاں پاکستان میں آج 29 ذی القعدہ ہے۔ ممکن ہے کہ آج رات ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے یا پھر ذی القعدہ 30 ایام کا مکمل ہو اور پھر کل رات سے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے۔ ذی الحجہ کا یہ جو مہینہ ہے، بالخصوص اس کا جو پہلا عشرہ شروع والے جو 10 دن، اس کی راتیں اور اس کے دن، ان ایام میں ہر سال جب ان دنوں میں خطبہ جمعہ آپ سماعت کرتے ہیں، آپ یہی قرآن مجید کی آیات سنتے ہیں، سورہ الفجر کی ابتدائی آیات۔ اور واقعتاً اللہ رب العالمین نے ان آیات میں جن چیزوں کی قسم اللہ نے خود اٹھائی ہے، وہ بڑی عظمت والی چیز ہے۔ جن اوقات کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، بڑی عظیم یہ وقت ہے۔ اللہ رب العالمین خود جس بابرکت وقت کی قسم اٹھاتا ہے، اور ہم سب کی یاد دہانی کے لیے یہ آیات پڑھی جاتی، اور پھر اس موضوع کے متعلق ان دنوں میں خطبہ جمعہ میں ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ جو دن شروع ہو چکے ہیں یا شروع ہونے والے ہیں ذی الحجہ کے، بالخصوص اس کا پہلا عشرہ، پورے سال میں سے نیکیاں کرنے کے لیے سب سے بڑے دن، سب سے بڑے دن۔ رمضان مبارک کے دن کے اوقات میں اگر فرض روزوں کو نکال دیا جائے، نفلی عبادات کا تقابل کیا جائے، تو اہل علم نے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیسی شخصیات، باقی علماء نے وضاحت کی ہے، رمضان سے بھی بڑھ کر اللہ رب العالمین نے دن کے اوقات کو، اس عشرے کو فضیلت عطا فرمائی۔ رمضان کا بھی آخری عشرہ، جو کہ تینوں عشروں میں سے افضل عشرہ ہے، آخری جو دہائی ہے رمضان کی، وہ پہلے 20 دنوں سے افضل، لیکن وہاں کے جو دن کے اوقات ہے، فرض روزوں کو اگر ایک طرف ہم رکھیں، نفلی عبادات کو دیکھیں، تو یہ ذی الحجہ کا عشرہ رمضان کے آخری عشرے سے افضل۔ اسی لیے ان دنوں میں عشرہ ذی الحجہ کے فضائل کے متعلق گفتگو کی جاتی ہے، ہم سب کے لیے، بیان کرنے والا بھی، سننے والے بھی، سب اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں کہ اب عبادات کے دن آ چکے ہیں۔ کمر کس کر خوب محنت اور عبادات اور باقی جو نوافل ہیں، فرائض کے ساتھ ان کا اہتمام کرنا ہے۔ ان 10 دنوں میں اللہ نے فضیلت ہی اتنی عطا فرمائی۔ ہم خوش نصیب ہیں، ہماری زندگیاں یہ جو اللہ نے دی، بڑی نعمت، ایک ایک لمحہ، یہ جو سانسیں ہم زندگی کی لے رہے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو پھر اللہ زندگی دیتا ہے اور زندگی کے قیمتی اوقات سے مستفید ہوتے ہیں۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں جب زندگیوں میں بار بار اللہ ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرماتا ہے، رمضان مبارک کے بعد پھر عشرہ ذی الحجہ جب یہ نصیب فرماتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ سب ہمارے رب کی نعمتیں ہیں۔ رمضان مبارک کا پورا مہینہ، یہ عشرہ ذی الحجہ جو طلوع ہونے والا ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اس میں پھر 9 ذی الحجہ، عرفہ کا دن، ہر علاقے والے اپنے چاند کے حساب سے 9 تاریخ کا جو روزہ رکھتے ہیں،
پھر 2 سالوں کے گناہ، ایک گزشتہ ایک آئندہ، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں جو ابھی تک آسمان سے اتر رہی ہیں۔ ہم اللہ سے کیوں نا امید ہوتے ہیں؟ گزشتہ خطبہ آپ نے سنا قرب قیامت کے متعلق، قیامت کی بڑی نشانیاں، تو اس قیامت کی تیاری کے لیے اللہ نے یہ مواقع بھی تو ہمیں میسر کیے ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں بھی ہماری زندگی میں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ عشرہ ذی الحجہ، ہر ہفتے یہ جمعے کا دن جو ہمیں نصیب ہو رہا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ ہماری سستی اور غفلت ہے کہ ہم یہ ایام سستی میں، بے دھیانی میں ضائع کر دیتے ہیں۔ جمعے کا دن سویرے غسل کر کے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر، مسواک کر کے، خوشبو لگا کے پیدل آئے اپنے گھر سے، امام کے قریب پہنچے، اذان ہونے سے پہلے، خطیب کے، امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے، ہر جمعے ایک ایک قدم پر پورے سال کی نیکیاں، یہ اللہ کی نعمتیں نہیں تو اور کیا ہے؟ جہاں قیامت قریب ہے، قیامت کی ہولناکیاں ہیں، میدان محشر میں ہم سب نے جمع ہونا ہے، اللہ ہم سب کا حساب آسان فرمائے۔ میدان حشر کے سارے مراحل میں اللہ ہمارے اوپر خصوصی رحم فرمائے، ہمیں معاف فرما دے، حساب آسان فرمائے۔ نبی کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جا کر حوض کوثر میں سے جام ہمیں نصیب فرمائے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ قرب قیامت کی تیاری کے لیے یہ نعمت ہے بھی جمعے کا دن، سویرے پہنچی امام کے قریب، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، پورا خطبہ بغیر کسی فضول حرکت کیے کان لگا کے سنتا رہا، خطبہ مکمل ہوا، اس کو 1 سال، ایک قدم پر 1 سال کی نیکیاں ملی۔ وہ عام نیکیاں نہیں بلکہ پورے 1 سال کی راتوں کی تہجد کا ثواب، پورے 1 سال کے نفلی روزوں کا ثواب، 360 راتوں کی تہجد، 360 دنوں کے روزے ایک قدم پر۔ جب 100 قدم اپنے گھر سے پیدل آئے، 150 قدم، 200 قدم، 80 قدم، 40 قدم، یہ شرائط پوری کرتا ہوا ہے، یہ سب اللہ کی نعمت ہے۔ ہر ہفتے جمعے کا یہ دن، اور پھر مزید اللہ سے قربتیں چاہیے، ہفتے کے اندر 2 دن اللہ نے اپنی قربتوں کے پھر خاص دن بھی علیحدہ رکھ دیے، جن میں ہم سب کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اللہ خصوصی رحم فرما کے اہل توحید کے گناہ خود ہی بخش دیتا ہے۔ جمعرات اور پیر کے دن ہم سب کے اعمال پیش ہوتے ہیں، پھر اللہ کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات اور پیر کے نفلی روزوں کا اہتمام، وجہ خود بیان فرمایا کہ اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں روزہ اللہ کے ہاں پیش ہوگا۔ آج اے اللہ تیرے بندے نے روزہ رکھا، اپنی امت کو یہ تعلیم دی، تمہارا عمل اللہ کے پاس پہنچے، فرشتے یہ خبر پڑے، اللہ تو جانتا ہے لیکن فرشتے گواہ بن جاتے ہیں، تیرے بندے نے آج اور روزہ رکھا، یہ عمل تیری بارگاہ میں ہم تیرے بندے کا عمل لے کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں روزے میں۔ ورنہ دوسری وجہ یہ ہے، پیر کے دن میں پیدا ہوا، شکرانے کے طور پہ بھی روزہ رکھا، صحیح مسلم کی یہ بات۔ تو یہ ہر دوسرے تیسرے دن اللہ کی قربتوں کے مواقع ہمیں ملتے ہیں۔ مزید تفصیل میں جائیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ پورا دین اللہ کی نعمت ہے ہمارے اوپر، اللہ کی حجت پوری ہو رہی ہے۔ مرنے سے پہلے اللہ ہم سب پر اپنی حجت پوری کرتا ہے کہ فرشتوں پر نظر پڑے تو کوئی یہ نہ کہے مَا جَاءَنَا مِن نَذِيرٍ، ہمیں تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا آخرت کیا ہے، قبر کیا ہے، میدان حشر کیا ہے، تیاری کیسے کرنی ہے، دین کیا ہے، تیرے نبی کی تعلیمات کیا تھی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ اللہ نے یہ سارے عذر ہم سب کے ختم کر دیے۔ مزید جو نعمتیں ہیں، روزانہ کی یہ 5 فرائض، 5 مرتبہ اللہ سے ہم ملاقات تازہ کرتے رہتے ہیں۔ جو خود اللہ سے منہ موڑتے ہیں
وہ اپنے آپ پہ ظلم خود کر رہے ہیں، اللہ کو اپنی حجت پوری کر رہا ہے۔ پانچوں اوقات اللہ کے جو فرائض، اللہ کی نعمت ہے، آؤ اپنے گناہ بخشوا۔ اللہ نے اس کو عبادت کہا ہے، لیکن ہم ساری عبادت میں اللہ سے مانگنے ہی آتے ہیں، بخشش مانگ رہے ہیں، رحمتیں مانگ رہے ہیں، جنت مانگ رہے ہیں، جہنم اور قبر کے عذابوں سے پناہ مانگ رہے ہیں، اللہ سے حلال روزیاں طلب کر رہے ہیں، قرض سے نجات کی دعائیں کر رہے ہیں، اولاد کی اصلاح کی دعائیں، صحت، عافیت، پاکیزہ زندگی، یہ سب اللہ کی نعمت ہے۔ پورا دین اللہ نے اسی لیے تو دین کو نعمت قرار دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، فرمایا میری یہ نعمت ہے جو میں نے تم پر پوری کر دی۔ جب خاتم النبیین مبعوث ہوئے 23 سال تک دین اترتا رہا۔ جب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ نے فرمایا میں نے دین مکمل کر دیا۔ اب میرے پاس تمہارے دین کے متعلق کچھ بھی نہیں جو میں نے چھپا کے رکھا۔ پہلے انبیاء آتے تھے، میں دین تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرتا رہا، آخری آنے والے اپنے محبوب کے انتظار میں ہمیشہ میں کچھ چھوڑتا ہوا آیا، اپنے پاس میں بچا کے رکھتا آیا تھا تمہارے دین کو، دین کی شریعت کو، احکامات کو۔ جب میرا یہ محبوب نبیوں کا سردار مبعوث ہوا ہے، میں نے سب کچھ تمہیں دے دیا، اب میرے پاس کچھ نہیں۔ یہ نعمت پوری ہوگی، مکمل ہوگی تمہارے۔ مسلمان اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت ہی، ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ پھر یہ زندگی میں جب ہمیں یہ دن مل رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، صحت اور عافیت کے ساتھ اپنی معافی طلب کرنے کے لیے، آخرت کا ذخیرہ جمع کرنے کے لیے، یہ گھڑیاں روزانہ کی 500 فرائض، ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات کا دن، پھر خود جمعہ المبارک کا دن ہر ہفتے میں آنے والا، پھر اس کے بعد رمضان، پھر ذی الحجہ، محرم الحرام، 9 اور 10 کا روزہ، یہ وقفے سے اللہ ہمیں جگاتا ہے، اپنی طرف بلاتا ہے۔ ذی الحجہ کے عشرے کی یہ آمد ہے، بڑی عبادتوں والا مہینہ۔ صحابہ سے مروی ہے، جامع ترمذی میں یہ اثر آتا ہے، مصنف عبدالرزاق صحیح سند کے ساتھ، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق، بالخصوص عمومی طور پہ باقی صحابہ کے متعلق یہ اثرہ جو بھی داخل ہوتا، گھر والے کہتے ہیں عبادات میں ایسے لگ جاتے گویا کہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں، تو جانتے تھے ان دنوں کی اہمیت۔ اس طرح خوب عبادات، اللہ رب العالمین نے پھر عبادات کرنے کے لیے ہمارے سامنے عبادات کی کئی اقسام بتا دی کہ اللہ کی قربتیں تم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ والفجر، اللہ نے قسم اٹھائی فجر کے وقت کی، فجر کی نماز بھی مراد ہو سکتی ہے، فجر کا وقت، دونوں چیزیں مفہوم ایک ہی ہے۔ کتنا وہ عظمت والا وقت ہے جس وقت میں اللہ کے خاص بندے اپنا بستر چھوڑ کے، گرمیوں کی یہ مختصر رات ہے، وہ نیند بھلے ناقص ہوئی ہو، کم ہوئی ہو، اٹھ کر آتے ہیں رب العالمین کے سامنے حاضری دیتے ہیں۔ سردیوں میں سخت ٹھٹھرتی ہوئی سردی ہو، سردی کی تکلیف برداشت کرتے ہوئے، پانی گرم میسر نہ ہو، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہوئے، غسل کی حاجت ہو، غسل کرتے ہوئے مرد حضرات مساجد میں پہنچتے ہیں، خواتین گھر میں اٹھ کر پانی گرم کر کے اور پھر نہ غسل یا وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑی ہوتے ہیں۔ یہ خاص لوگ ہیں اللہ کے چنوں پہ، مرد اور خواتین، جو فجر کے وقت میں رب کے اس فریضے کا اہتمام کرتے ہیں۔ سلف صالحین میں سے ایک محدث کا قول بڑا مشہور ہوا، ان سے شاگردوں نے پوچھا اس میں آپ کوئی حکمت بیان کر سکتے ہیں کہ فجر کے وقت جب غلط اندھیرا ہوتا ہے، فجر شروع ہو جاتا ہے، بڑی ٹھنڈی اور پرسکون ہوائیں چلتی ہیں، بڑی پرسکون، پھر یہ ضمن آپ سن لیں جو ڈاکٹروں نے اور سائنسدانوں نے جو فضاؤں میں جو آلودگی ہوتی ہے اس پر جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں، 24 گھنٹوں میں یہ جو وقت ہوتا ہے، فجر شروع ہوتی ہے، اندھیرا غلط اول وقت کی نماز، اس میں جو پرسکون فضا ہوتی ہے، جو کچھ بیکٹیریاز اس وقت میں آتے ہیں ہماری سانسوں میں، ہمیں پھیپھڑوں
کے لیے جو مفید ہوتے ہیں سینے کے لیے، 24 گھنٹوں میں یہ گھڑیاں پھر دوبارہ نہیں آتی۔ یہ تو ایک ضمنی ایک فائدہ ہے۔ محدث سے پوچھا گیا، طلبہ نے پوچھا، اتنی ٹھنڈی ہوا، پرسکون ماحول، فرمایا اس لیے کہ ان فضاؤں میں منافقین کی سانسیں شامل نہیں ہوتی۔ علماء کا جواب بھی عالمانہ ہوتا تھا نا، سمجھیے، فرمایا کہ پرسکون ٹھنڈی سانسیں ہم لیتے ہیں کہ منافقین کی زہر آلود ہوائیں سانسیں نہیں، کیونکہ منافقین اٹھتے ہی نہیں، فجر میں منافقین اٹھتے ہی نہیں ہیں، اللہ کے خاص بندے اڑتے ہیں، ان کی سانسیں ہوتی ہیں، اسی لیے پرسکون اور ٹھنڈی ہوائیں تمہیں محسوس ہو۔ والفجر، اللہ نے قسم اٹھائی فجر کی اوقات کی، فجر کی نماز، اللہ کے خاص بندے ہی ہیں تو ان اوقات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے حاضر ہیں۔ یہ پھر موضوع پورا علیحدہ ہو جائے گا کہ فجر کی فضائل ہم بیان کرنا شروع کر کہ اہمیت، پڑھنے والے لوگ کس قدر خوش نصیب ہیں، ضائع کرنے والے لوگ کس قدر بد نصیب ہے، کتنا گھاٹا اور نقصان اٹھا رہے ہیں۔ جو فوائد اٹھا رہے ہیں ان کو فوائد بڑھنے کے بعد پتہ چلیں گے، جو نقصان اٹھا رہے ہیں فجر چھوڑنے کا وہ نقصان بھی مرنے کے بعد ظاہر ہو۔ اللہ نے قسم اٹھا فجر ولیال عشر، اور ان 10 راتوں کی میں قسم اٹھا رہا، صفی والوتر، خواہ وہ جفت ہو یا تھا، یعنی 1 2 3 سے لے کر 10 تک مکمل پوری کی پوری اسرائے ذی الحجہ، تمام مفسرین کا، اکثر مفسرین کا اتفاق ہے اسرائے ذی الحجہ مراد۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کی قسم اٹھائی۔ کیوں نہ اس میں خصوصی عبادات کریں، اللہ کے فرائض کی پابندی کے ساتھ نوافل کا خوب اہتمام ہو، ذکر و اذکار کا خوب اہتمام ہو، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہو، ہمارے گھروں میں خواتین، ہمارے بچے، ہم خود مساجد میں ایسا ماحول لگے کہ گویا کہ رمضان دوبارہ آ چکا، ہم یہ ماحول پیدا کیوں نہیں کر رہے کہ اللہ رب العالمین نے جس عشرے کو اتنی فضیلت عطا فرمائی۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، معروف احادیث، سب سے بڑی بڑھ کر جو حدیث ان 10 ایام کے متعلق پیارے پیغمبر خاتم النبیین، نبیوں کے امام اور سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ من هذه الایام۔ فرمایا یہ جو ذی الحجہ کا عشرہ ہے، پورے سال کی نیکیوں کے مقابلے میں اس عشرے کی نیکیاں اللہ کو زیادہ محبوب، پورے سال۔ اسی لیے پورے سال میں رمضان مبارک کا مہینہ بھی ہے، پورے سال کی نیکیوں سے بڑھ کر اس عشرہ ذی الحجہ کی عبادت، یعنی کہ باقی دنوں میں عشرہ ذی الحجہ، ان 10 ذی الحجہ کے 10 دنوں کے علاوہ باقی ایام میں انسان کوئی بھی بڑے سے بڑی نیکی کرے، جہاد ہو، صدقات ہو، نفلی نماز ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو، لوگوں کی مدد ہو، بیواہوں کی مدد، ان پر خرچہ کرنا، کسی کمزور کی معاونت ہو، جتنی بھی نیکیاں ہیں، جتنی بھی خیر کی اقسام، وہ بڑی نیکی ہے۔ لیکن ان دنوں میں کیا جانے والا چھوٹے سے چھوٹا عمل وہ باقی دنوں میں 350 دن باقی ہے، ٹوٹل سال کے 360 دنوں میں 350 دنوں میں بڑے سے بڑی نیکی کی جائے، ان 10 دنوں میں اس نیکی کو فضیلت، بھلے وہ چھوٹی سی نیکی ہو، صرف وہ زبان سے سبحان اللہ کہتا ہے، اس کا یہ عمل فرائض کے بعد بڑے سے بڑی نفلی ہے، تہجد کی نماز 350 دنوں میں کیوں نہ، راتوں میں جہاد فی سبیل اللہ، سوائے ایک صورت کے جو اس حدیث کی آخر میں آ گئے، اللہ کے راستے میں لڑنے والا مجاہد، اس سے بڑھ کر ان 10 دنوں میں جس نے سبحان اللہ کہا اس کی نیکیاں زیادہ ہے۔ یہ مفہوم ہے حدیث کا اگر ہم سمجھے ہوں تو، جب بھی اس کے باوجود بھی یہ دن آتے ہیں اور عام لوگوں سے کی طرح ہم گزار دیتے ہیں، وجہ یہ ہے ہمارا تعلق
اسلام کے ساتھ برائے نام. اسی لیے ہمیں اسلامی مہینوں میں منہا اربعۃ حرم، سورہ توبہ میں فرمایا اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں. ان حرمت والے مہینوں میں گناہوں سے زیادہ بچنا ہے باقی دنوں کے مقابلے. ہمیں تو کوئی بھی معلوم نہیں وہ کون سے وہ مہینے آتے ہیں گزر جاتے ہیں. مہینہ اسلام کا کون سا ہے؟ حج کے دن ہے، شاید ہمیں معلوم ہو اس لیے کہ حج ہو عید کے ایام ہے، مگر عام دنوں میں ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا. چاند کی تاریخ تو دور کی بات ہے، ہمیں مہینے کا بھی پتہ نہیں، تعلق ہی نہیں. حرمت والا مہینہ آیا گزر گئے. ذی القعدہ ذی الحجہ 2 مہینے آخری، اور پھر پہلا مہینہ سال کا محرم الحرام حرمت والا. 3 مہینے گویا کے لگاتار. چوتھا مہینہ رجب آتا ہے، 4 حرمت والے. اور پھر ذی الحجہ جہاں حرمت والا مہینہ ہے وہاں پھر اس کا عشرہ سب سے بڑی فضیلت رکھتا ہے جو کہ آپ سمجھ رہے ہیں. فرمایا باقی دنوں کے مقابلے میں ان دنوں کی نیکی سب سے اعلیٰ اور افضل اللہ کو محبوب ہے. حدیث کا مفہوم یہ جو آپ نے سنا میں نے سمجھانے کی کوشش کی. بڑی سی بڑی نیکی ہو عام دنوں میں 3 تو 50 دنوں میں، ان 10 دنوں میں چھوٹا سا عمل اس سے زیادہ وزنی ہے نام عمل. اس لیے صحابہ کرام کمر کس لیتے خوب محنت کرتے عبادات کرتے. یہ موقع ہے اللہ کی قربتیں حاصل کرنے کا، اپنی نیکیاں بڑھانے کا، جنت کے حصول کا، آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا بہترین یہ موقع. اب سب سے بڑی نیکی صحابہ کرام کے ذہن میں آئی. پوچھا اللہ کے رسول تمام نیکیوں سے بڑھ کر ان دنوں کی نیکیاں زیادہ ہیں. الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد جو دین اسلام میں فرائض کے بعد چوٹی کا ضربۃ السلام، اسلام میں سب سے بڑی چوٹی کا اور جہاد فی سبیل اللہ. جہاد فرمایا ولل جہاد، جی ہاں جہاد سے بھی بڑھ کر ان دنوں کی عام نیکی ہے. قرآن مجید کی تلاوت، صدقہ کرنا، ذکر و اذکار کرنا، نوافل پڑھنا، جہاد سے بھی بڑھ کر ہے عام دنوں میں. فرمایا سوا ایک مجاہد الا المجاہد الذی یجاہد بنفسہ ومالہ فلم یرجع منہما بأحد، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ہاں سوائے اس مجاہد کے جو اپنا مال بھی ساتھ لے کر گیا، اپنی جان بھی لے کر گیا، اللہ کے راستے میں اپنا مال بھی لٹا دیا، اپنی جان بھی لٹا دی. اس کا تو کیا ہی مقام ہے، کوئی مقابلہ اس مجاہد کا نہیں کر سکتا جس نے مال بھی اللہ کے لیے وقف کیا، اپنی جان. باقی اس کے علاوہ عام جہاد جو مجاہد کرے، کسی اور نے اس کو بھیجا یا واپس آ گیا اپنا مال لے کر، مجاہد کا ثواب. اب یہاں تھوڑا ہم ٹھہرتے جہاد کی نیکی پر غور کر. ہم نے سن لیا جہاد سے بھی بڑھ کر نیکیاں ہیں. یہ جو 10 ایام شروع ہو رہے ہیں، خود جہاد کتنا بڑا عمل. اکثر آپ حدیث سنتے رہتے ہیں صحیح بخاری کی، ہم سب کی والدہ ام المومنین عفیفہ کائنات طاہرہ مطہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے جب مجاہدین کی اتنے فضائل سنے، اتنی فضیلت سنی، دل میں خواہش پیدا ہوئی اللہ ہم خواتین کے اوپر بھی جہاد فرض کر دے. صرف فضیلت کے حصول کے سوال کیا اپنے خاوند سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ہمیں بھی اجازت دی. فرمایا نہیں، خواتین کو میں جہاد کی اجازت دی، یہ مردوں کے لیے. تلوار مردوں کے ہاتھوں میں سجتی ہے، اچھی لگتی ہے، خواتین کے ہاتھوں میں چوڑیاں اچھی لگتی ہیں. گھر میں اپنے خاوند کے لیے پردوں میں بیٹھ جائیں. فرمایا تلوار مردوں کی. تمہیں اگر جہاد، تمہارے لیے جہاد کا ثواب مطلوب ہے، لکن افضل الجہاد الحج المبرور، حج کے ایام میں بہترین جہاد تمہارے لیے ہے حج مبرور، جو حلال پیسوں پر کیا جائے، سنت کے مطابق کیا جائے، ریاکاری نہ ہو، اور پھر وہاں کسی کو تکلیف نہ دی جائے، سارے حج کے مناسب شریعت کے مطابق ادا کیے جائیں، وہ حج مبرور ہے. اگر حج مبرور کرو اللہ تمہیں جہاد کے برابر ثواب دے.
اگر ہمیں تمہیں جہاد کی جاتے اتنی فضیلت سے جہاد من قاتل فی سبیل اللہ فواق ناقد وجبت له الجنہ چند لمحوں کے فواق ناقد آدھا منٹ یا ایک منٹ یہ عربی یہ ایک تمثیل ہے چند گھڑیاں جسے کہتے ہیں آدھا منٹ کہہ سکتے ہیں ایک منٹ کہہ سکتے ہیں چند گھڑیوں کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا اسی سبب سے واپس بھی آ گیا نیت خالص لے کر گیا شہرت نہیں تھی کوئی دنیاوی سیاسی مقصود سامنے نہیں تھا اللہ رب العالمین کی توحید کا غلبہ ہوا بس چند لمحوں کے لیے گئے وجبت لہ الجنہ اللہ نے اس کے لیے جنت واجب پھر ایک سریہ میں سے آپ کے صحابہ رہ گئے آپ نے سریہ مقبول فرمایا کہ صحابہ آئے جا نہیں سکے اللہ کے رسول اپنے بتائیے اللہ کے راستے میں نکل گئے ہم سے تو آگے نکل گئے نیکیوں میں ہمیں نیکیاں بتائیے ہم اپنے مجاہدین بھائیوں کے برابر وہ نیکیاں کما سکیں فرمایا لا تستطیعوا تم اس کی طاقت نہیں ہے مجاہد کے برابر گھر بیٹھے ثواب حاصل کرو اس کی طاقت تمہارے اندر ہے ہی نہیں پھر سوال کیا پھر جواب دیا لا تستطیعوا تمہارے اندر اس کی طاقت نہیں صحیح مسلم کی یہ روایت ہے تیسری مرتبہ سوال یہ صحابہ حریص تھے مقابلہ کرتے تھے آخرت میں درجات میں آگے ایک دوسرے سے بڑھ گئے خود نکل گئے اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہم رہ گئے اب ہمیں نیکی بتائے ان کے برابر تیسری مرتبہ جب سوال کیا فرمایا مثل المجاہد فی سبیل اللہ کالقائم اللیل والصائم النہار فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا تو اسی طرح ہے کہ جب کوئی مجاہد نکلے اور پیچھے والا مسلسل روزانہ پوری رات کا قیام کرے مسلح بچھائے ساری رات کھڑا رہے اور لمحے بھر کے لیے بھی وہ سوئے نہیں جب تک وہ پلٹ کے آئے یہ مسلسل روزے میں رہے طاقت ہے بس اس کی طاقت نہیں جب اس کی طاقت نہیں تو مجاہد کے برابر کیسے تم ثواب حاصل کر سکتے اتنا بڑا مقام ہے جو لوگ اپنی زندگیاں وقف کر دیتے ہیں رب العالمین کا کلمہ اسے غالب کرنے کے لیے شرعی جہاد میں نکل جاتے ہیں ان کے برابر تو نہیں ثواب نہیں پھر آئیے ان ایام میں ان دنوں کے متعلق فرمایا کہ یہ وہ دن ہیں ان میں کی جانے والی نیکیاں ایسی ہیں جو مجاہد سے بھی بڑھ کر ثواب سوائے اس مجاہد کے جو اپنا مال بھی لٹا کر آئے شہید بھی ہو کر آئے مگر نہ جو عام مجاہد جس کے فضائل آپ نے سنے ان دنوں میں تمہاری نیکیاں ذکر و اذکار ہو صدقات ہو نفلی نماز ہو قرآن مجید کی تلاوت ہو نفلی روزے ہو جتنی نیکیاں تم کرو کرتے رہو سال کے 350 دنوں کی نیکیوں سے پڑھ کر تمہیں ثواب اللہ رب العالمین ہمیں خوب ہمت دے توفیق عطا فرمائے چاند جو ہی نظر آ جائے اپنی کمر کس لیں خوب عبادات کرتے رہیں کہ یہ ذریعہ بن جائے اور سبب بن جائے کہ اللہ کے ہاں ہمارے لیے بھی ذخیرہ ایسا جمع ہو جائے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ کی رحمتوں میں سے کم از کم ایک قطرہ بھی ہمیں نصیب ہو جائے تو پھر اس میں کامیابی ہے واللہ ولی التوفیق وما علینا الا البلاغ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فرمایا نبی مکرم خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فسددوا وقاربوا فسددوا وقاربوا والشيء من الدلجة. صحیح بخاری کی ایک حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آنے والے ہر انسان کی تمثیل تشبیہ ایک مسافر کے ساتھ کی. اور ہم سب مسافر کی طرح رہو، مسافر کی طرح زندگی کا وقت گزارو. پھر مسافر کامیاب کیسے ہوتا ہے؟ مسافر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بنیادی اپنے گھر سے نکلتا ہے کاروبار کے سلسلے میں، کسی سے ملاقات کرنے کے لیے، کسی کام سے. اس کی منزل اب اس کے گھر والے ہیں کہ اپنے سفر سے واپس اپنے گھر آؤں. کاروباری سفر ہے، کوئی معاملہ ہے تو بچوں کے لیے کچھ ہاتھ میں لے کر جاؤں گا. ایک سال کے لیے غائب رہا گھر سے، سفر کر کے گھر پہنچا خالی ہاتھ. بچے اپنی للچائی ہوئی امید بھری نظروں سے والد کو دیکھ رہے ہیں، یہ خالی ہاتھ واپس ہے. اس سال کے لیے سفر کرتا ہوا گھر سے دور رہا، واپس خالی ہاتھ پہنچا. تیرے اس سفر کا کیا فائدہ؟ ہم سب مسافر ہیں، اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. سورہ الحج. فرمایا اس مٹی میں سے ہی ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی مٹی میں تمہیں دوبارہ بھیجیں گے، اسی مٹی میں سے تم سب نکلو گے قیامت کے دن. مٹی سے آئے تھے، اسی مٹی میں تم واپس پلٹائے جاؤ گے. اسی مٹی سے نکل کے رب العالمین کے سامنے حساب کتاب کرنے جائے. اللہ نے ہمیں بھیجا ہے عالم ارواح، سب کی روحیں اللہ کے بعد جمع دی. بھیجا دنیا میں، جاؤ نیکیاں کر کے آؤ. لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے تمہیں بھیجا ہے تمہیں دیکھے آزمائے بہترین اعمال کر کے اللہ کے پاس کون کون. تو نیکیاں کرنے کے لیے ذخیرہ آخرت جمع کرنے ہیں دنیا میں. اللہ کے بعد جائیں تو ہمارے ہاتھ میں کچھ وَتَزَوَّدُوا، زیادہ راہ اپنے پاس رکھو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اللہ سے ڈر جاؤ، چیک تو کرو اپنے اعمال کو، تم نے رب کے لیے کیا جمع کیا ہے. گھر کے لیے جہاں واپس پہنچنا، جس گھر سے آئے تھے، ایسا تو نہیں جہاں سے آئے تھے وہاں خالی ہاتھ ہی جاؤ. نیکیوں کے بجائے گناہوں کے انبار، گناہوں کے پہاڑ اپنے سر پر لے کر رب کے سامنے حاضر ہو. اس میں شرک ہو، بدعت ہو، کفر ہو، خرافات ہوں، موج مستیاں، عیاشیاں ہوں، سود خوری، رشوت، ظلم، لوگوں کے حقوق کھانا، جھوٹ بولنا، دو نمبری، اللہ کے فرائض ضائع کرنا، نشہ اور چیزیں استعمال کرنا، یہ سارے گناہوں کا بوجھ لے کر جا رہے ہو یا رب کے لیے عبادات کر کے جا. دیکھو خود چیک. فرمایا تم مسافر کی طرح زندگی گزارو. جو حدیث بیان کرتا مسافر، بڑی پیاری تمثیل بیان فرمائی. فرمایا مسافر اس طرح سفر کرتا ہے کہ جب سخت دھوپ پڑتی ہے تو کسی درخت کی چھاؤں دیکھ کر وہاں آرام کرتا ہے. شام کا وقت ٹھنڈا ہوتا ہے، سفر جاری کرتا ہے. رات کے پہلے حصے میں آرام کرتا ہے، پھر رات کے آخر حصے میں وَالشَّيْءُ مِنَ الدُّلْجَةِ پھر سفر شروع ہو جاتا ہے. صبح سویرے ٹھنڈ میں پھر سفر شروع کیا، دھوپ کی تیزی ہوئی پھر آرام کیا. اس طرح آہستہ آہستہ چلتے رہو. سددوا وقاربوا، سیدھے رہو، رب کے دین کے ساتھ تعلق رکھو، فرائض کے ساتھ نوافل جتنی اللہ تمہیں توفیق دے پڑھتے رہو. کامل دین پر تم عمل نہیں کر سکتے ہو، نوافل جتنی اللہ توفیق دے آہستہ آہستہ چلتے رہو. یہ جو تمثیل ہے، ٹھنڈے اوقات سے مسافر فائدہ اٹھا کے چلے. کوئی مسافر مسلسل چلتا رہے، دھوپ میں، گرمی میں، رات کو بھی آرام نہیں کر رہا. ایک دن چلے گا، ایک رات چلے گا، زیادہ 2 دن 2 راتیں، بیمار پڑ جائے گا، گر جائے گا، مر جائے گا. یعنی دین اسلام میں تشدد نہیں ہے. جہاں اللہ کے فرائض مکمل ہے، نوافل میں جتنی اللہ تمہیں استطاعت دے عمل کرتے رہو، قریب رہو، اللہ سے تعلق تمہارا جڑا رہے. ہاں، ٹھنڈے اوقات سے فائدہ اٹھانے سے مراد یہی اوقات ہیں جو اللہ نے ہمیں نعمت کر کے دیے. رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اس میں خوب فرقات، ذی الحجہ کے یہ دن، اس میں خوب محنتیں کرو، نوافل پڑھو. محرم الحرام 9 اور 10 کا روزہ آ گیا، 9 ذی الحجہ کا روزہ آ گیا. یہ 10 دن
اور پھر پیر کے دن کچھ مزید عبادت کر لی، جمعرات کے دن توفیق ملی، سردیوں کے دن ہو چھوٹے دن روزے بھی روزے رکھنے آسان، یہ اس طرح مسافر کی طرح چلتے رہو تمہارے لیے اللہ کے بعد نیکیوں کے خزانے جمع ہو، یہ طریقہ ہے۔ تو یہ اوقات اللہ رب العالمین نے دیے زندگی میں، بار بار یہ چیزیں ہمیں نصیب ہو رہی ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث سامنے رکھیں، خیر الناس من طال عمره وحسن عمله، نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے خوش نصیب آدمی، سب سے خوش نصیب آدمی میں تمہیں بتاؤں، اللہ جس کو لمبی عمر عطا فرمائے، 80-90 سال، وہ کسی کا محتاج ہے، 80-90 100 آگے بڑھ گیا، ساتھ اس کو اللہ نے دین بھی دیا ہے، نیکیاں بھی چل رہی ہے، دین بھی ہے، صحت بھی ہے، سب سے خوش نصیب آدمی ہے۔ تو زندگی میں اگر بار بار یہ رمضان نصیب ہو رہا ہے، یہ ذی الحجہ میں نصیب ہو رہا ہو، اور پھر ہر ہفتے میں جمعے کا دن نصیب ہو، پھر اس میں پیر اور جمعرات کا دن، یہ جو زندگی گزر رہی ہے نیکیوں کے ساتھ یہ خوش نصیبی، فرمائے خوش نصیب آدمی۔ اور پھر طریقہ یہ بتایا، فرمایا کہ اس مسافر کی طرح ان اوقات سے فائدہ ہو، جب مالی حالت کمزور ہے تھوڑا بہت صدقہ کرنا، زکوٰۃ فرض کے علاوہ نفلی صدقات نہیں کر سکتے، جب حلال کا مال زیادہ آ جائے اللہ نے موقع دیا ہے صدقہ ضرور نکالو، یہ موقع ہے۔ جب مالی تنگی ہے ٹھیک ہے، صدقات نفلی فرض نہیں ہے، جب اللہ نے مال دے دیا اللہ کا حساب بھی ضرور ہے، یہ موقع ہے آخرت کا ذخیرہ جمع کرنا۔ یہ ساری تمثیل ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ تم دائرہ کیسے جمع کر سکتے ہیں، کہ وہاں کامیابی کے لیے جہاں سب سے پہلے اللہ کے فرائض کی پابندی ہے وہاں کثرت کے ساتھ نوافل نیکیاں بھی تمہارے ساتھ ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے گا ایک بندے کا مقام اللہ کے ہاں عبادات سے ہی بنتا ہے، خالی باتیں کرنے سے نہیں، جو عبادات ہے جس میں نفلی روزے ہیں، قرآن کے ساتھ تعلق، ذکر اور کار۔ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو دن ہے جامع ترمذی کی حدیث میں یہ بھی اضافہ ہے، ان دنوں میں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ، کثرت کے ساتھ اللہ اکبر کا ورد پڑھو، الحمدللہ کا ورد پڑھو، لا الہ الا اللہ کا ورد پڑھو، سبحان اللہ کثرت کے ساتھ۔ یہ ذکر بہت بڑی نیکی ہے، خود ذکر بہت بڑی نیکی، کثرت کے ساتھ ان دنوں میں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ معلومات، ان خاص دنوں میں اللہ نے حکم دیا اللہ کا ذکر خوب کرو۔ وہاں حاجی جہاں تلبیہ پڑھ رہے ہیں تکبیرات منا کی پڑھیں گے، عرفہ میں مزدلفہ میں جمرات کو کنکریاں مارتے وقت تکبیرات پڑھیں گے، یہاں تم بیٹھ کر تکبیرات پڑھتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ ان دنوں کی فضیلت اس لیے بھی ہے، حج بھی ان دنوں میں ہے، نفلی روزے بھی ان دنوں میں ہیں، تکبیرات بھی ان دنوں میں، نماز فرائض کے ساتھ نوافل بھی ان دنوں میں، یعنی امہات العبادات، عبادات کی بڑی بڑی اقسام اللہ نے ان اصلی سلسلے میں جمع کر دی ہے۔ تو اللہ کے ہاں کیوں نہ فضیلت ہو ان دنوں جس میں اللہ کے بندے جمع ہو کر خوب اللہ کی عبادات کرتے ہیں۔ اللہ کی عبادات میں فرمایا کثرت کے ساتھ یہ ذکر کرنا، فرمایا نبی علیہ السلام سے میں اگر کہوں الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہوں، مجھے دنیا و ما فیہا کے سارے خزانے مل جائیں، میں ان کا مالک بن جاؤں، پھر صدقہ کر کے نیکیاں کماؤں، اس سے بڑھ کر ہے میں یہ الفاظ دہراتا رہا۔ یہ تمثیلات امت کے لیے سمجھے تو صحیح، یعنی ایک آدمی مالک بن گیا دنیا کے خزانوں کا، صدقہ کرے کتنی بڑی نیکیاں کمائے گا، اس کے مقابلے میں یہ الفاظ اللہ کے ذکر کے دہرانے والا اتنی ہی نیکی حاصل کر اس سے بھی زیادہ۔ تو کیوں ہم سستی کریں؟ یاد دہانی کے لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، امام بخاری رحمہ اللہ دونوں کا اثر اللہ ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خود جان بوجھ کر بازار نکلے، کیونکہ بازار میں اکثر تجار وہ بازاری سودوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، ذکر و اذکار سے غافل ہو جاتے ہیں، کچھ تو ویسے بھی دنیا پرست جو فرائض ہی چھوڑ دیتے ہیں، کچھ اللہ کے خاص بندے ہیں جو کتنا بھی مصروف ہوں گاہک ہوں اللہ کے فریضے کے پہنچ جاتے ہیں۔ سورہ نور میں اللہ نے اپنے خاص بندوں تجار کا نام لے کے ان کی تعریف کی ہے، اللہ ہمیں بھی ان تاجروں میں شمار فرمائے۔ فرمایا کہ جو اپنی قیمتی اوقات میں
اپنی کاروبار کو چھوڑ کر میرے فریدے کی ادائیگی کے لیے پہنچتے ہیں۔ تجار حضرات بھی یہ نہ دیکھیں ہم بعد میں جائیں گے، اس گاہک کو نکالو، جماعت بعد میں مل جائے گی، جماعت ہی نکل جائے گی، کیا فرق پڑے گا؟ قطر نہیں، بہت بڑا فرق۔ جس طرح تجارت میں آپ گاہک کو چھوڑ کے نقصان اٹھانا نہیں چاہتے ہو، تو جماعت کو، ثواب کو چھوڑ کر آخرت کا اتنا بڑا نقصان آپ کیسے اٹھا رہے ہیں؟ وہ نقصان تو بہت زیادہ ہے، دنیا کے نقصان تو۔ تو یہ دونوں صحابہ ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر بازار نکل جاتے اور زور زور سے تکبیرات کرتے، لوگوں کو یاد آ جاتا ہے یہ عشرہ ذوالحجہ چل رہا ہے۔ ان کو سنتے سنتے پھر تجار گاہک بھی تکبیریں پڑھنا شروع کر دیتا ہے، دکاندار بھی تکبیرات پڑھنا شروع کر، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الحمدللہ سبحان اللہ۔ یہ ماحول بن جاتا بازار۔ یہ دن جب جو ہی چاند نظر آئے تکبیرات پورے ایام تشریق تک، 10 دن کے بعد پھر ایام تشریق 13 ذوالحجہ تک، یہ تکبیرات، تحمیدات، تحلیل کے دن۔ ایک اور نسخہ بھی ہے، طریقہ بھی ہے، ہم تکبیرات زائد بڑھا سکتے ہیں اپنی زندگی میں، بالخصوص ان 10 دنوں میں۔ فرض نماز پڑھی، وقت مسجد کو تھوڑا زیادہ دیں، عام ذکر و اذکار کرنے کے بعد اپنے لیے ان دنوں میں طے کر لیں میں نے کم از کم ہر نماز میں 50 مرتبہ اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ کہہ کے پھر اٹھنا۔ 500 نمازوں میں اس طرح اپنے لیے ایک گنتی مقرر کر لیجیے ان 10 دنوں میں، تاکہ ہماری تعداد بڑھ جائے۔ کیونکہ انسان کی فطرت ہے، باہر جب ہم نکلتے ہیں بازار میں، دوست احباب کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، دنیا کے معاملات میں ہم سب بھول جاتے ہیں۔ مسجد میں برکت ہے، اللہ کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ ہم اس طرح ذکر و اذکار کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی نیکیاں حاصل کرنے کا ایک بہترین اشرہ ہے۔ فرمایا جب چاند نظر آ جائے، خصوص وہ لوگ جو قربانی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں ان کے لیے سخت تاکیدی حکم ہے، وہ اپنے بال اور ناخن نہ تراشیں۔ گھر کا بڑا جو قربانی کر رہا ہے، یہ حکم صرف اس کے لیے۔ ایک گھر کا بڑا جو سربراہ ہے، بڑے جانور میں ایک حصہ ڈالے، اس کی بیوی، اس کے بال بچے اس میں شامل ہیں۔ یہ عجیب وقت ہمارا مکمل ہو رہا ہے، لوگوں نے عجیب طرح سے اپنی طرف سے کچھ مسائل مشہور کیے ہوئے ہیں کہ اگر چھوٹے بچے ہیں، 3 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں، مثلا 7، تو پورا جانور کے 7 حصے ہیں، اور اس کا باقاعدہ نصاب بیان کر دیں، جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی فرض۔ یہ سب فضولیات، غیر شرعی فتوے، زکوٰۃ کے نصاب کے ساتھ قربانی کے نصاب پر کوئی تعلق نہیں۔ صاحب استطاعت ہے، ان دنوں میں جائز پیسہ ہے، قربانی آپ خرید سکتے ہیں، قربانی خریدیں۔ طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، قربانی فرض نہیں۔ اگر آپ کو استطاعت اللہ نے دی ہے، ایک چھوٹا جانور یا بڑے جانور کا ایک حصہ گھر کے سربراہ کی طرف سے کافی۔ اگر انسان خوشی سے بڑا جانور کرتا ہے اللہ زیادہ ثواب دے گا، لیکن یہ ضروری اور فرض نہیں ہے۔ اور پھر اس پر لازم ہے جو گھر کا سربراہ ہے، چاند نظر آ جائے وہ اپنے بال اور ناخن نہ تراشے۔ جامع ترمذی کی ایک اور حدیث اکثر اہل علم نے اسے صحیح قرار دیا، جسے طاقت نہیں ہے چاند نظر آنے کے بعد وہ بھی اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے، اور پھر قربانی عید نماز کے بعد وہ اپنے ناخن تراش لے یا بال کٹوائے، انشاءاللہ اللہ اسے کو قربانی کا ثواب دے گا۔ تو یہ احکامات ہم اپنے سامنے رکھیں، اللہ رب العالمین ہمیں خود دیکھیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو عبادت تھوڑی بہت ہو سکے وہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوسرے دن کی جو اجتماعی قربانی ہے، حصہ لینے والے حضرات وہ یہاں ذمہ داران جو ہے اجاز بھائی ہیں، حنیف بھائی اور راجہ بھائی، ان سے رابطہ کریں۔ فی حصہ 21,000 روپے رکھا گیا ہے۔ بیمار اور پریشان ساتھوں